بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم حاضرین و حاضرات، دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی، رب ذوالجلال والاکرام سے مناجات کرتے ہوئے، اپنی باتوں کو پیش کرتے ہوئے، اپنی باتوں کو رب کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے دعا کا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ دعا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن اوقات میں ہم دعا کر سکتے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو آئیے قرآن کریم کی وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں آپ سوال کریں تو آپ کہیے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام خود کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے بالکل ہی قریب ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے تو پھر ہمیں اپنے رب سے پکارنا چاہیے۔ جب اللہ تعالی قریب ہے تو پھر ہمیں پکارنے میں کسی واسطے اور وسیلے یا صدقے طفیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اس آیت کے الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہیں۔ حالانکہ دعا ایک عبادت ہے، دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا کہنا یہ ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ گھمنڈ اور اکر اور تکبر میں آ کر دعائیں نہیں کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا
اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، اکڑتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں فلاں سے ہم مانگ لیتے ہیں، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، اوندے منہ گھسیٹ کر ہم تمہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے، اور وہ بندہ ہی کیا جو اپنے رب سے نہ مانگے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، ہمارا حاکم ہے، ہماری ہر باتوں کو سننے والا، ہمیں دیکھنے والا، ہماری ہر تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے رب ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی میں نے صرف 2 آیتیں بیان کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ رب ہم سے قریب ہے، ہمیں اپنے رب ہی سے مانگنا چاہیے، ہمیں اپنے رب ہی سے طلب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب ہی سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آخر یہ دعا کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے، تو یہ دعا کر رہا ہے، یہ دعا کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی۔ اب ایک آدمی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور غیر اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اے فلاں مجھے اولاد دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی اب یہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا موحد توحید پرست ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتا ہے وہ 1 نمبر کا مشرک ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا گودا ہے، اور دعا اصل میں عبادت ہے۔ تو اس لیے یہ دعا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک تیسری حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے ہے، صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غضب میں غصے میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک اور روایت، 4تھی حدیث، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر حال میں نفع بخش ہے، ہر حال میں فائدہ مند چیز ہے، یعنی دعا نقصان والی چیز نہیں ہے، دعا ہر حال میں فائدہ مند چیز ہے، نفع بخش چیز ہے۔ ان بلاؤں کے بارے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہیں، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو ضرور بھی ضرور تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو۔ جو چیز نازل ہو چکی ہے اس کے لیے بھی اور جو چیز نازل ہونے والی ہے اس کے لیے، یعنی دونوں کے لیے بھی یہ دعا فائدہ مند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے یا اگر آپ سے کسی نے یہ سوال کر لیا کہ بتاؤ
آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی عبادت کون سی سکھائی گئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی عبادت کون سی سکھائی گئی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، قربانی، توکل، تقوی؟ کوئی چیز نہیں۔ سب سے پہلی عبادت اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سکھائی وہ دعا ہے۔ یہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ابلیس سے کہا سجدہ کرنے کے لیے، اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے انہی کی دائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا، اور آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں کھاؤ اور پیو۔ کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت ہے اس کے پھل کو نہ کھانا۔ ابلیس چونکہ زمین پر آ چکا تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا، وہ کہاں خاموش بیٹھنے والا تھا، اس نے پلاننگ بنائی، وسوسہ ڈالا، آدم اور حوا کو وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا، انہوں نے کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، زمین پر چلے جاؤ۔ آدم اور حوا دونوں زمین پر آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ غلطی ابلیس سے ہوئی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، زمین پر آ گیا۔ غلطی آدم اور حوا سے بھی ہوئی، انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آدم اور حوا بھی زمین پر آئے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا، کیوں؟ توحید پرست نہیں ہو سکتا جواب، سمجھیے اس جواب کو۔ آدم اور حوا زمین پر آئے، ابلیس بھی زمین پر آیا۔ آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر کے فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ابلیس گناہ کرنے کے بعد اس کو شرمندگی نہیں ہوئی، ابا، نافرمانی کرنے کے بعد کیا کیا؟ واستکبر، گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین، اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی سے گناہ ہوتا ہے اگر وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اور جس آدمی سے گناہ ہونے کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتا، اکڑ اور گھمنڈ کرتا ہے، ایسا آدمی شیطان ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں میں سے ہیں یا شیطانوں میں سے ہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو ہمیں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ابلیس نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، تکبر و گھمنڈ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار ہی سے اس کو نکال دیا۔ اصل مدعے پر، اصل بات پر آتے ہیں۔ بات کیا چل رہی تھی کہ سب سے پہلی عبادت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کون سی سکھائی، اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلی عبادت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ سب سے پہلی عبادت اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دعا سکھائی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے دل میں کچھ کلمات ڈال دیے، وہ بار بار پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔
اور یہ کلمات آپ کو بھی یاد ہیں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال ان دونوں نے کہا، آدم و حوا نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم اور حوا دونوں مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیونکہ ان کو احساس ہو چکا تھا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہم نے کی ہے. اور ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو بخش دیا، معاف کر دیا. جب انسانوں کو پہلی عبادت دعا سکھائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ دعا ہی کرنا ہے. سب سے زیادہ ہم کو دعا ہی کرنا ہے. اور اسی لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، واپس باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، واپس نکلنے کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا. کتنی دعائیں ہیں، شروع سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک، جاگنے سے لے کر سونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز روزہ کم کرتے ہیں، دعائیں زیادہ پڑھتے ہیں. اور اگر نماز کو بھی لیا جائے، نماز خود کیا ہے؟ دعا ہے. نماز میں دعائیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں. تو کل ملا کر دعا انسان کی زندگی سے خصوصی تعلق رکھتی ہے. جو دعا کرتا ہے وہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا، اور جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چھپر پھاڑ کر ہر چیز دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمیں وہ نہیں، یہ نہیں ملتی، فلاں چیز مجھے چاہیے، وہ چاہیے. ہم رب کے قریب جاتے ہی نہیں تو رب دے گا کہاں سے؟ اور قاعدہ یہ ہے دنیا کا، جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ پلاتی نہیں. جب ہم رب کے قریب ہوں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنسو بہائیں گے، ہاتھوں کو پھیلائیں گے، بھیک مانگیں گے، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھیں گے تو رب ذوالجلال والاکرام کو رحم و کرم آئے گا. وہ جو کئی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا رب ہے میرے بھائیوں اور دوستو، وہ کبھی ہمیں ناراض نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیشہ رب ذوالجلال والاکرام سے مانگتے رہیں. وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری ہر مشکل اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن ایک انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے ہر کام جلدی ہونا، ہر کام جلدی ہونا. ویسے انسان کا یہ جو فطرت ہے، اس کا جو نیچر ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے کہ جلد بازی انسان کی فطرت میں داخل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. العجلۃ من الشیطان، جبکہ جلد بازی کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام تو نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ اس کی فطرت کے اندر وہ داخل ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اس کے اندر بڑی جلدی ہوتی ہے. ایک لطیفہ ہے، ایک چٹکلا ہے. دعا کے موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی. ایک شاگرد نے استاد سے کہا، استاد ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، آخر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟
ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ استاد نے کہا بیٹا اگر ہر آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگے تو پھر قبرستان ناکافی ہو جائے گا، کیونکہ لوگ جینے کی دعا کم، جملہ آپ کو پورا کرنا ہے آگے کا، مرنے کی دعا زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو گیا اللہ موت نہیں دیتا، دیکھو اسے، ارے ختم ہو گیا تو دنیا پاک ہو جاتی، مر گیا تو اچھا رہتا، دیکھو ارے بھائی کتنے مرنے کی دعائیں کرو گے، اس کی موت آنے سے پہلے تھوڑی نہ مرے گا۔ تو یہ انسان کے اندر جلد بازی جو ہے اس کی فطرت میں ہے۔ لیکن اگر ہم دعا کرتے ہیں، چلیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح الترغیب والترہیب کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها۔ قالوا اذن نکثر، قال اللہ اکثر۔ یہ جو حدیث ہے بڑی پیاری ہے، ذرا اس کے ترجمے پر، اس کے معنی پر، اس کے مطالب پر ہم غور کرتے ہیں۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں دو چیزیں شامل نہیں ہوتی، اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں دو چیزیں شامل نہیں ہوتی، ایک ہے گناہ کے لیے دعا اور دوسرے ہے رشتے کو توڑنے والی دعا نہیں کرتا، دعا تو کر رہا ہے لیکن گناہ کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اللہ میرا وہ فلاں جو ہے جوا لگانے والا ہے، مجھے اس کے اندر کامیابی فرما، فلاں جو ہے میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں حالانکہ وہ غلط ہے، حرام ہے، اے اللہ نہیں، گناہ کے کاموں میں اللہ سے دعا نہیں کرنی ہے، اور دوسرے رشتے کو توڑنے کے لیے بھی دعا نہیں کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اور اس دعا میں گناہ کے لیے دعا نہ ہو، رشتے کو توڑنے والی دعا نہ ہو، تو وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تین میں سے ایک چیز اس کو ضرور دیتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اما ان تعجل له دعوته، دعا جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، آخرت کے لیے اس کو اسٹاک کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اس سے اس جیسی کسی آنے والی تکلیف کو، کسی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کی کتنی شکلیں بنتی ہیں؟ تین شکلیں۔ پہلی شکل دعا فوراً قبول ہوتی ہے، دوسری شکل اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، اور تیسری شکل یہ ہے آنے والی کسی مصیبت کو اللہ ہمارے اوپر سے ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ہم تو خوب دعائیں کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ بے فائدہ نہیں ہوتی ہے، دعا فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کو ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ دعا کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اور باتیں آئیں گی۔ دعا فوراً قبول ہوتی ہے تو دلیل کیا ہے؟ دعا اگر دیر سے قبول ہوتی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟
اور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔